سے پہلے ایک وقت کا تصور کریں جب ہمارا سیارہ صرف گیس اور دھول کا ایک گھومتا ہوا بادل تھا۔ پگھلی ہوئی چٹان سے لے کر شاندار پہاڑوں تک ہمارے سیارے کی تشکیل آگ، برف اور کائناتی تصادم کی کہانی ہے۔ آئیے اس مہاکاوی کہانی کے ذریعے سفر کریں کہ زمین کیسے پیدا ہوئی۔ شمسی نیبولا مفروضے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نظام شمسی تقریباً 5.4 بلین سال پہلے گیس اور دھول کے ایک بڑے بادل سے بنا تھا۔ یہ بادل اپنی ہی کشش کے تحت گرا جس کے مرکز میں سورج بنا تھا۔ نظام شمسی کی فارمیشن ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں شامل ہیں کولابریشن آف دا سولر نیبولا، یعنی جو بادل تھا وہ ٹوٹ گیا اور سورج بننا شروع ہوا۔ ایکریشن آف پارٹیکلز، یعنی جو بادل کشش شکل کے تحت گرا تھا ان کے پارٹیکلز کا آپس میں چپکنا اور پلانٹس کا بنا۔ پلانٹری مائگریشن، یعنی ہو سکتا ہے کہ سیارے اپنی اصل جگہ سے ہٹ گئے ہوں۔ اس عمل نے ہمارے نظام شمسی کو ایک شکل میں ڈالا جس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ ایکریشن آف پارٹیکلز، یعنی ابتدائے نظام شمسی میں چھوٹے پارٹیکلز آپس میں ٹکرا گئے اور مرجڈ ہو گئے، اور وہی مرجڈ پارٹیکلز آگے جا کے بڑے پلانٹس میں تبدیل ہو گئے۔ یہ سیارے آپس میں ٹکراتے اور بڑھتے رہے۔ یہ عمل ہمارے نظام شمسی کے کریشول ان شیپنگ دا آرکیٹیکچر آف آور سولر سسٹم کے لیے بہت اہم تھا۔ پارٹیکلز کے آپس میں ٹکراؤ کے کتنے ہی فائدے ہو رہے تھے، جیسے پلانٹ کی گروتھ، یعنی پارٹیکلز آپس میں مل کر پلانٹ کو گروتھ کرنے میں ہیلپ کر رہے تھے، اور گریوٹی کا بننا، جیسے بڑے جسم چھوٹے جسم کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے تھے۔ سیاروں کی تفریق ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سیاروں کے اندرونی حصے الگ الگ تہوں میں تقسیم ہوتے ہیں، جیسے کور، مینٹرل، کرسٹ۔ اگر بات کریں کور کی تو وہ مرکزی لوہے سے بھرپور حصہ ہے۔ مینٹرل جو کہ کور کے ارد گرد پتھریلی تہ ہے۔ کرسٹ سب سے باہر اور ٹھوس تہ ہے۔ اس عمل کی ہونے کی دو بڑی وجہ ہیں، ایک تو ڈینسٹی ڈفرینسز اور دوسرا ملٹنگ اینڈ سیپریشن۔ اگر بات کریں ڈینسٹی ڈفرینسز کی تو ہیویئر ایلیمنٹس جو کہ مرکز میں دب گئے، ملٹنگ اینڈ سیپریشن میں جو سیارے کے اندرونی حصے پگھل گئے ان میں سے ڈینسر مٹیریل سیپریٹ ہو گئے۔ سیاروں کی تفریق نے زمین کے اندرونی حصے کو شکل دی جس سے میگنیٹک فیلڈ، پلیٹ ٹیکٹونکس اور جیولوجیکل ایکٹیویٹی متاثر ہوئے۔ کرسٹ فارمیشن اور والکینک ایکٹیویٹی نے زمین کو شکل دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ جیسے جیسے سیارہ ٹھنڈا ہوا، کرسٹ مضبوط ہو گیا اور والکینک ایکٹیویٹی نے گیسز خارج کی جس سے ابتدائی ماحول پیدا ہوا۔ کرسٹل فارمیشن اور والکینک ایکٹیویٹی کے اہم پہلو میں شامل ہیں والکینک ایرپشنز، کرسٹل فارمیشن اور جیولوجیکل ایکٹیویٹی۔ اگر بات کریں والکینک ایرپشنز کی تو خارج ہونے والی گیسز، لاوا اور راکھ سطح کو شیپ دیتی ہے۔ کرسٹل فارمیشن میں شامل ہے کرسٹ کا مضبوط ہونا اور سمندر پرت کی تخلیق کا ہونا، اور جیولوجیکل ایکٹیویٹی میں آتش فشاں اور ٹیکٹونک عمل نے زمین کی سطح کو شیپ دیتے رہے ہیں۔ ان عملوں نے اربوں سال میں زمین کی سطح کو شکل دی ہے، متنوع مناظر یعنی لینڈسکیپ اور ارضیاتی خصوصیات پیدا کی ہے۔ زمین اور سمندر کے ایٹماسفیئر کی فارمیشن ایک پیچیدہ عمل تھا۔ آتش فشاں سرگرمیوں نے گیسوں کو خارج کیا، ابتدائی ماحول پیدا کیا جو ممکنہ طور پر مشتمل تھے واٹر ویپر، کاربن ڈائی آکسائڈ اور ادر گیسز پہ۔ آب بخارات گاڑھا ہو کر سمندر بنتا تھا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ نے زمین کی آب ہوا کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ دیگر گیسز جیسے میتھین اور امونیا سمندر آب بخارات کے گاڑھا ہونے سے بنتے ہیں، اور ان کی کیمسٹری نے زندگی کی نشو و نما کو متاثر کیا۔ ماحولیاتی ارتقاء یعنی وقت کے ساتھ ماحول کے ایٹماسفیئر میں تبدیلیاں، اوشن کیمسٹری یعنی ابتدائی سمندر کا کیمیائی میک اپ، آب و ہوا کا ضابطہ یعنی زمین کے آب و ہوا کو منظم کرنے میں ماحول اور سمندر کا کردار۔ زمین پر زندگی کا ظہور ایک پیچیدہ اور اب بھی کسی حد تک پراسرار عمل ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سمندروں میں تقریباً زندگی 3.8 بلین سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ زندگی کے ظہور کے لیے کچھ ممکنہ منظر ناموں میں شامل ہیں پرائمری سوپ، ہائیڈرو تھرمل وینٹ اور RNA ورلڈ۔ پرائمری سوپ زندگی ابتدا سمندروں میں نامیاتی مالیکیول سے پیدا ہوئی۔ ہائیڈرو تھرمل وینٹ زیر آب آتش فشاں وینٹوں کے گرد زندگی ابھری۔ RNA ورلڈ زندگی کا آغاز RNA مالیکیول سے ہوا جو نقل کر سکتے ہیں۔ صحیح طریقہ کار پر اب بھی بحث جاری ہے، لیکن سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ زندگی قدرتی انتخاب اور جینیاتی تغیرات کے ذریعے وقت کے ساتھ تیار ہوئی۔ اربوں سالوں کے دوران زمین میں نامیاتی تبدیلیاں آئی ہیں جن کی تشکیل پلیٹ ٹیکٹونک
टेक्टोनिक्स आबो हवा के उतार चढ़ाव, हयातियाती इर्तिका है। प्लेट टेक्टोनिक्स बराए आजम मुंतकिल हुए समंदर खुले और बंद हुए, आबो हवा के उतार चढ़ाव, दर्जाए हरारत और माहौल के साखत में तब्दीलियाँ। हयातियाती इर्तिका जिंदगी मुवाफिक और मतनूअ, इन अमलों ने मतनूअ मुनाजिर माहौलियाती निज़ाम और जिंदगी की शिकलें तख्लीक की हैं जो आज हम देखते हैं। जिंदगी के इर्तिका के कुछ अहम पहलू में शामिल हैं बराए अज़मी बहाव, मौसमियाती तब्दीली और इर्तिकाए मुवाफिकत। बराए अज़मी बहाव वक्त के साथ बराए अज़मों की हरकत। मौसमियाती तब्दीली यानी ज़मीन के आब व हवा में तब्दीली ज़िंदगी और अर्जियात को मुतासिर करती हैं। इर्तिकाए मुवाफिकत जिंदगी की शिकलें बदलते हुए माहौल के मुताबिक होती हैं।